السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ بات کریں گے مفتی عبدالعزیز کے اس گنہونے اور خوفناک عمل کی جو کئی عرصے تک وہ اپنے ایک طالب علم کے ساتھ کرتا رہا، وہ بدفعلی، وہ زیادتی۔ اس کے بعد آج اس پہ مقدمہ تو درج ہو گیا، لیکن اس سے وابستہ اور بہت سارے چشم کشا انکشافات ہوئے۔ ایف آئی آر میں وہ جو وکٹم ہے اس نے کیا موقف اختیار کیا، اس نے کیا وہاں باتیں کی ان کے حوالے سے، کیسی عجیب و غریب اور کتنی تکلیف دہ وہاں اس باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے کہ مفتی نے یہ جو زیادتی کی، اس کے بعد اس کو کور کرنے کی جو کوشش کی، اس میں پھر مفتی خود پھنس گیا بہت بری طرح سے۔ ایسے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں مفتی بھی نہیں کہنا چاہیے، اور ان لوگوں کی سب سے پہلی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ان کے چہرے سے کم از کم داڑھیاں اتار دینی چاہیے۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ یہ شکل مومنہ اور کرتوت کافرہ کے مصداق ایسے ظالم اور سفاک بھیڑیے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اس کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے ناظرین، کچھ عرصہ پہلے زیادتی ہوئی ایک بچے کے ساتھ، یاہوس اس کا نام تھا، مانسیرا میں۔ ادھر بھی پتہ چلا جی جے یو آئی فے کا مولوی ہے پیچھے بیک اپ کر رہا ہے مفتی کفایت اللہ۔ آج لاہور میں زیادتی ہو رہی ہے بچے کے ساتھ، پتہ چل رہا ہے جی جے یو آئی فے کے بڑے بڑے مولوی جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ ان کی قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ نہیں جی مفتی عبدالعزیز جو ہے وہ تو بڑا پارسا اور نیک آدمی ہے۔ دیکھیں، پارسائی اس کا اور اللہ کا معاملہ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کی پارسائی پہ یا کوئی حرف اٹھاؤں؟ لیکن یہاں بنیادی مسئلہ ہے، ایک طرف یہ لوگ ناموس کی، دین کی سب سے بڑی جو ہے وہ جماعت ہونے کا اور سب سے زیادہ پاسداری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر جگہ ان کو وہ چیز نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ان کا اپنا کوئی مولوی اس طرح کی اگر دو نمبری کرتا ہے تو وہاں یہ اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم اس کی پارسائی کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ بچہ کس طرح سے کن کن مرحلوں سے گزرا ہے اس ایف آئی آر کے متن سے پتہ چل جاتا ہے، جس میں اس نے انکشاف کیا کہ بھائی مجھ میں کیا کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ 3 سال میں نے یہ زخم سہے، 3 سال سے میں اس مولوی کی وحشت کا نشانہ بنتا رہا۔ جو مانسیرے کا بچہ تھا، وہ اس کو مولوی نے اس کے ساتھ اتنا تشدد کیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے خون نکل آیا تھا۔ یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، 2 سال پرانا واقعہ، کچھ لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے کچھ حقائق ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مفتی نے وضاحت کی آج، مفتی عبدالعزیز نے، اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی نشہ آور گولیاں دے دی گئی تھی، اور نشہ آور گولیوں کے بعد آپ ویڈیو میں مجھے دیکھ سکتے ہیں میرا جسم جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی میں کیا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یہاں تک مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مفتی یہ بات کہتا ہے، لیکن مفتی میں اس سے یہاں بہت بڑی غلطی یہ ہوگی کہ اس کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کچھ آڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، کچھ مزید ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور اس کے اس دعوے کی، جس پہ وہ کسی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے، مبینہ طور پہ قرآن پاک بھی بتایا جا رہا ہے، ہاتھ رکھ کے وہ یہ اعلان کرتا ہے اور یہ وضاحت جاری کرتا ہے کہ مجھے نشہ آور گولیاں دی گئی تھی اور اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور دوسری جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور فوٹیجز آ رہی ہیں، اس میں کتاب بھی رکھی ہوئی ہے سامنے، وہاں تو کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان کی تو اس دعوے کی یہاں سے تردید ہو گئی۔ مفتی پھر یہ کہتا ہے کہ یہ 2 سال پرانی ویڈیو ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مفتی نے چلیں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ویڈیو میں ہی ہوں۔ یہاں تو وہ جو پرانا مولوی تھا وہ تو سراسر مکر گیا تھا کہ نہیں یہ تو میں ہوں ہی نہیں ہوں، چونکہ اس کی ویڈیو کوئی نہیں تھی۔ اس کی تو پھر ہم نے بہت زور لگا کے کوشش کر کے ٹیسٹ کروائے تھے، تو اس سے پتہ چلا تھا، وہ بھی انہوں نے اس کو چھپا لیا تھا مولوی کو۔ آج مولوی کہتے ہیں جی کہ 2 سال پرانی ویڈیو ہے۔ اب سوال یہ کہ مولوی صاحب 2 سال اگر پرانی ویڈیو بھی ہے، تو اگر آپ پہ الزام بھی تھا، یہ جھوٹ بھی تھا، تو آپ نے 2 سال تک کیا کیا؟ آپ نے 2 سال جس بندے نے آپ پہ الزام لگایا تھا اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ سب سے بنیادی سوال یہ کہ آپ کی اگر ساکھ پہ حملہ ہے، یا لوگ آپ کو اس مدرسے سے نکالنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت یہ ویڈیو فوٹیجز آئی تھی، تو آپ کو اس وقت اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ 2 سال پرانا معاملہ آج اگر زندہ ہو گیا اور آج آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وضاحت جاری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسا تو تھا۔ پھر اس ساری چیزوں کو ایک طرف چھوڑتے ہیں، اس بنیادی بات، اس کے مدرجات پہ بات کرتے ہیں۔ ایف آئی آر میں بچے نے کیا موقف اختیار کیا؟ ناظرین، وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں سوات سے میرا تعلق ہے اور میں اس مدرسے میں گیا پڑھنے کے لیے، اور مولوی صاحب نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں نے امتحان میں اپنے کسی دوست کو اپنی جگہ بٹھا دیا، اور مفتی صاحب نے کہا جی کہ اب میں تمہیں جو ہے وہ تمہارے خلاف کارروائی ہوگی، اب تمہیں اس وفاق المدارس میں جو ہے وہ تمہارا 3 سال تک جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ میں بند کر دوں گا۔ بچہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں
آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مدرسے کے بچوں نے کسی جنسی ہراسگی کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہو. یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, کالجز میں لوگ کرتے ہیں, الاؤ کرتے ہیں ان کو ہمارا یہ سسٹم. آج تک مدرسے کے کسی طالب علم نے یا 5 مدرسے کے طلباء اکٹھے نہیں ہوئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ان حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا, چونکہ وہاں یہ چیز پڑھائی نہیں جاتی, نہ یہ ان کو یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے, نہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے, چونکہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے, ایسا ریجڈ ہے. ان کو رکھا جاتا ہے دال روٹی پہ اور ٹاٹ پہ. بہت اچھے مدرسے بھی ہوں گے, لوگ اس کو اس طرف نہ لے کے جائیں. تو بچہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہو گیا, ظاہر ہے گاؤں سے آیا ہوا تھا, اور عموماً ہمارے گھر کے گاؤں کے سب سے جو فارغ بچے ہو جاتے ہیں نا گھر میں, جو اسکول سے فیل ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, ان کو مدرسوں میں بھیجا جاتا ہے. یہ میں اس کا خود وہ ہوں, یعنی شاید ہوں, ہمارے یہاں یہ پریکٹس کی جاتی ہے, مجھے نہیں پتا, اس سے آپ لوگ اختلاف کریں گے, ضرور کریں. وہ بچہ کہتا ہے میں بڑا درپدر ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ 3 سال سے میں جو ہے وہ کیا کروں گا. ظاہر ہے گھر والوں کا بھی پیچھے بوجھ ہوتا ہے, ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے جس کیفیات سے اس طرح کے پسماندہ خاندان کے لوگ, پسماندہ علاقوں کے لوگ آتے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے, اور آنکھوں میں کیا خواب لے کے آتے ہیں. ان کے والدین کو نہیں پتہ ہوتا کہ مدرسے میں مولوی کتنا شفاق ہے. اگین سارے مولوی ایسے نہیں ہیں. جب وہ بچہ یہاں آ گیا, اس نے بڑی منتیں کی مفتی نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم میری کچھ نیڈز پوری کر لو, میں تمہارا معاملہ سیٹ کر دوں گا. بچہ کہتا ہے کہ 3 سال میں یہ کرتا رہا, ہر جمعے کے دن جمعہ اس کے لیے مختص ہوتا تھا. 2013 میں یہ الزام لگایا, اور یہ 2013 سے یہ مولوی نے یہ کام شروع کیا. 13 میں بچہ مدرسے میں گیا, اور اس کے بعد یہ 3 سال سے جو ہے وہ یہ کام اس کے ساتھ ہوتا رہا. بچہ کہتا ہے میں نے اس کی شکایت کی لوگوں سے, ویڈیوز بنا کے ان کو پیش کی, ادارے کے سربراہ کو بتایا. انہوں نے کہا جی نہیں, ہم تو اس کے کردار کی قسم کھاتے ہیں, بڑا پارسا مولوی ہے. کہتے کچھ بھی نہیں ہوا. جب میں تنگ ہو گیا, میرا کچھ بھی نہیں ہوا, نہ مولوی نے میرے مسئلے حل کیے, تو پھر میں نے مجبوراً ویڈیوز بنائی, ویڈیوز اور ریکارڈنگ کی, اور آج جب میں نے ان کو دکھائی تو وہ مجھے جو ہے وہ ان کے بیٹے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں. وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. اور مفتی صاحب کی پارسائی میں ویڈیوز اور ریکارڈنگ ہونے کے باوجود دوسرے مدرسے کے مولوی بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں قسمیں اٹھانے کے, نہیں مولوی بڑا پارسا آدمی ہے. یہ عالم ہے, یہ نوعیت ہے کہ کیا اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا لیا ہے علماء نے. یہ کسی ایک فرد کا فعل ہے, اس کو لے کے آئیں چوک میں, جوتے ماریں اس کو, اس کی داڑھی ہٹائیں. ناظرین اس کا بھی تکلیف دہ پہلو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ پاس اس کی ریکارڈنگز بھی ہیں, مزید ویڈیوز بھی ہوں گی. خیر وہ اس سے اور دل دکھتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. ڈارک سائیڈ اس کی یہ کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے. مکالمہ تو یہ بن گیا, مدرسے والوں کے خلاف جو لوگ تھے انہوں نے مدرسے کو اب من دینا کہ بھائی یہ تو یہاں یہی ہوتا ہے. دوسرے جو ایکسٹریمسٹ ہوں گے وہ ان کو سنائیں گے باتیں. بنیادی مکالمہ یہ کہ اس بچے کا کیا ہوگا جس نے اتنی جرت کی. آپ کو پتا ہے ہم نے یاہوز کا کیس فالو کرنا کیوں چھوڑا تھا؟ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ کل کو یہی لوگ اس کو ٹارچر کر کر کے مار دیں گے. تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا, ابھی وہ بچہ ہے. تو جس بندہ نے اتنی جرت کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ میں تو اس حوالے سے حیران ہوں. وہ کیسے ہم جیسے درندہ سماج میں وہ سروائیو کرے گا؟ اس کو کون انصاف دے گا؟ اب مکالمہ انصاف پہ تو ہو ہی نہیں رہا, گفتگو ہو رہی ہے لیفٹ ورسز رائٹ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار اس کا بھی پتہ کرو, اس نے تو کہا تھا کہ میں خودکشی کر دوں گا, اس نے ویڈیو بنائی تھی, وہ بھی کہیں زندہ ہے, وہ کسی جگہ ہے. یہ کیس سارے دب جائیں گے, مولوی ایک طرف ہو جائیں گے. 10 مولوی نہیں نکلیں گے احتجاج میں. یہ میرا چیلنج ہے کہ نکلیں احتجاج کریں, یار یہ زیادتی ہوئی ہے. نہیں نکلیں گے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.